وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وزدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ایمان، آمنا یؤمن ایمان، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے بات کو تسلیم کر لینا، بے خوف کرنا، امن میں ہونا، کسی کی بات مان لینا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف میں یہ اس مفہوم کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر واقعہ سنایا، جھوٹ جو گڑا تھا انہوں نے کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو واقعہ سنانے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اے والد محترم، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں، وما انت بمؤمن لنا، آپ ہم پر یقین نہیں کریں۔ یہ ہے لفظ ایمان کا لغوی معنی۔ شرعی معنی یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح۔ تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ دلی اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا جاننا، دلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، خالق اور مالک ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر اور رسول تسلیم کرنا۔ اقرار باللسان، اس کا معنی ہے کہ جو دل کے اندر یقین ہے آپ کا، اس کا اظہار زبان کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کرتا ہوں، واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس کو اقرار باللسان کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا جز ہے عمل بالجوارح، یعنی اعضاء کے ساتھ یہ ثابت کرنا کہ ہم واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، یعنی اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے متحد چلا دینا۔ یہ ہے عمل بالجوارح، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، روزہ اس لیے رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، حج اس لیے کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یعنی گویا کہ ہم اپنے اعضاء سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو سچا مانتے ہیں۔ یہ تین چیزیں جب کسی انسان کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو وہ انسان کہلاتا ہے مومن، اور اس کے اندر آ جاتا ہے ایمان۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، یعنی دو چیزوں کا نام ہے۔ عمل بالجوارح جو ہے یہ ایمان کا جز اور حصہ نہیں ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ایمان جو ہے وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ تین چیزیں یہ جس کے اندر پائی جائیں گی وہ بندہ مومن کہلائے گا۔ ان تینوں میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی تو وہ بندہ مومن نہیں کہلائے گا۔ سب سے پہلی چیز تصدیق بالقلب، یعنی دلی اعتبار سے ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو
خالق اور مالک تسلیم کرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور رسول تسلیم کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ منافق تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ منافق زبان سے تو اقرار کر رہا ہوتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ وہ دل اس کا اللہ تعالیٰ کو بھی غلط ٹھہراتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلط ٹھہراتا ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مسلمانوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے زبان سے اقرار کرتا ہے، جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کا ساتھی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ لوگ یقول کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، لیکن وما ہم بمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والے ہیں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے لیے تصدیق بالقلب کا ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے تو اقرار کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا تو وہ بندہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ سورۃ المنافقون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ آپ کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، زبان سے تو یہ اقرار کر رہے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض زبان سے اقرار کرنے والے انسان کو جھوٹا قرار دیا ہے جب تک کہ اس کے دل کے اندر تصدیق نہ ہو۔ تو یہ بات ثابت ہوئی قرآن مجید سے کہ ایمان کے لیے پہلی چیز، پہلا جز جو ہے وہ ہے تصدیق بالقلب، یعنی دلی اعتبار سے اقرار کرنا، دلی اعتبار سے یقین کرنا کہ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہیں وہ سچے ہیں، وگرنہ وہ انسان منافق کہلائے گا کہ دل کے اندر تو کچھ اور ہے، زبان کے اوپر کچھ اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام انسانی صورت میں آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا۔ سوال انہوں نے یہ کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب یہ دیا الایمان، ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و بلقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث، کہ تو یقین کرے اللہ کا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، ان کا یقین کرے، و بلقائہ، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، جب ہم مریں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، وَرُسُلِهِ، اللہ کے نبیوں کا یقین کرنا، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اس کے اوپر جو ہے یقین کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کرنے کو ایمان قرار دیا ہے، تو یہ ایمان کا پہلا جز ہے، یعنی دلی اعتبار سے یقین کرنا۔ اسی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ کو مشرق اور مغرب کی طرف موڑو، لیکن نیکی ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ،
آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں کے اوپر۔ تو یہ دل کے ساتھ یقین کرنا ان چیزوں کا، یہ کہلاتا ہے ایمان۔ تو جس انسان کے دل کے اندر یہ یقین آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور سارے نبیوں کے اوپر اس کا ایمان ہے، ساری کتابوں کے اوپر اس کا ایمان ہے، فرشتوں کا وہ یقین کرتا ہے، بعث بعد الموت کا یقین کرتا ہے، اس کے اندر ایمان کا ایک جز جو ہے وہ آ گیا ہے۔ دوسرا جز ہے اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا۔ تو جیسے تصدیق بالقلب کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اقرار باللسان یعنی زبان کے ساتھ اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی دل کے اعتبار سے تو مانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، لیکن کبھی اس نے اپنی زبان سے اس کا اظہار نہیں کیا، یعنی کلمہ نہیں پڑھا، اس نے کلمہ پڑھ کر وہ دائرہ اسلام کے اندر کبھی داخل نہیں ہوا، تو اس کی دلی تصدیق کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جیسے تصدیق بالقلب ایمان کا جز ہے، لازمی جز، اسی طرح اقرار باللسان بھی لازمی جز۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس آیا، عبد القیس قبیلہ تھا، اس کے کچھ لوگ آئے مسلمان ہونے کے لیے۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا، امرہم بالایمان باللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا۔ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اس کی تشریح کی کہ اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، گواہی دینا، اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ بیان کیا، گواہی دینا یعنی زبان سے اقرار کرنا۔ تو جس طرح تصدیق بالقلب جو ہے ایمان کے لیے لازمی جز ہے، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح اقرار باللسان جو ہے یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ اسے تصدیق بالقلب کے ساتھ ساتھ کم از کم زندگی کے اندر ایک دفعہ اقرار ضرور کرنا پڑے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ زبان کے ساتھ اقرار کرنا اسے ضروری ہے۔ اس کا اگلا جز بھی ہے حدیث کا، وہ ہمارے اگلے جز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہاں پر انشاءاللہ یہ بات بیان ہے۔ فی الوقت ہمارا موضوع جو ہے وہ اس کے ساتھ پہلے ٹکڑے کا تعلق ہے کہ زبان کے ساتھ گواہی دینا، یہ ہے اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی چچا، آپ نے نام سنا ہے، ابو طالب۔ ہمارے معاشرے میں ان کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا تو بڑا زور شور کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو مسلمان تھے یہ کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کفر کی حالت پر مرے، یعنی یہ دلیلیں جو ہیں وہ دیتے ہیں، لیکن کوئی ثابت نہیں ہے۔ ان کا کلمہ پڑھنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، ان کا مسلمان ہونا ثابت نہیں ہے۔ جو چیز احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آخری موقع پر جب موت بالکل قریب تھی، ان کو جا کر اسلام کی دعوت دی تھی، تو انہوں نے قبول نہیں کی تھی۔ وہ حدیث کیا ہے اور ہمارے موضوع کے متعلقہ وہاں پر بات کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، وعندہ ابو جہل، ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے میرے چاچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ میں اس کو بطور دلیل آپ کی طرف سے قیامت والے دن پیش کروں گا کہ میرے چاچے نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچے کو دعوت دی، لیکن وہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ فقال ابو جہل کہنے لگا، اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی وہاں پر تھا، وہ کہنے لگے یہ دونوں، یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، وہ اپنے بھتیجے کے کہنے کے اندر آ کر تو اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ جائے گا؟ نہیں یہ مناسب نہیں ہے تیرے جیسے، یعنی انہوں نے ابو طالب کو جو ہے انہوں نے بھی تبلیغ کرنا شروع کر دی کہ تو اپنے باپ کا دین چھوڑ کر جائے گا، اپنے بھتیجے کی بات مانے گا، تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا۔ فلم یزالا یکلمانہ حتی قال آخر شیء کلمہم بہ علی ملت عبد المطلب، وہ دونوں بار بار تکرار کرتے رہے ابو طالب کے ساتھ۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا جو آخری جملہ اس کے منہ سے نکلا تھا وہ یہی تھا، علی ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر جا رہا ہوں، میں اسی مذہب کے اوپر، میں اپنے بھتیجے کے کلمے کو نہیں پڑھوں گا۔ صاف انہوں نے کہا کہ آخری جملہ جو ان کے منہ سے نکلا وہ یہی تھا۔ وہ فوت ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا کہ جی آپ کا چچا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوار ابا کا، حضرت علی نے جو آ کر جملہ کہا تھا وہ سنن نبی داود کے اندر موجود ہے، حدیث کی کتاب ہے، ان عمک ذالقت مات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گمراہ چاچا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ فوار ابا کا، جا کر اپنے باپ کو دفنا دو، اور دفنانے کے بعد سیدھا میرے پاس آنا اور کوئی کام نہیں کرنا۔ دفنانے کے بعد حضرت علی آئے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ تو جا کر غسل کر، غسل کروایا پھر حضرت علی سے۔ اب یہ واضح حدیثیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ اسلام کی حالت پر نہیں بلکہ کفر کی حالت پر فوت ہوا ہے۔ گو کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ساتھ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا تعاون کیا، آگے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا، کافروں کو دشمنوں کو آپ کی طرف نہیں آنے دیتا تھا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کلمہ اس نے اپنی زبان سے کبھی بھی نہیں پڑھا۔ دلی اعتبار سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا تھا کہ تیرا دین ٹھیک ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، لولا ان تعیرنی قریش لاقررت عینیک، اگر مجھے قریش آر نہ دلائیں کہ دیکھو جی ابو طالب جو ہے مرتے وقت اپنے بھتیجے کا دین قبول کر گیا ہے، اگر مجھے قریش کے آر کا ڈر نہ ہو تو لاقررت عینیک، اے بھتیجے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دوں، میں تیرے پر ایمان لے آؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب دلی اعتبار سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح مانتا تھا، لیکن صرف قریش کے آر کی وجہ سے کبھی اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا۔ تو جس طرح تصدیق بالقلب کا ہونا ضروری ہے ایمان کے لیے، اسی طرح اقرار باللسان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ابو طالب تصدیق تو کر رہا تھا دلی اعتبار سے، لیکن کبھی زبان سے اقرار نہیں کیا، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسلمان نہیں سمجھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہو گئے کہ میرا اتنا قریبی تعلق والا اور اتنا ساتھ دینے والا چچا جو ہے وہ کفر کی حالت پر فوت ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کی یہ آیات اتاری، انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
یہ ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری جو ہے صرف پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے ذمہ داری پوری کر دی۔ آخری لمحے تک آپ کی خواہش یہی تھی کہ میرا چاچا کلمہ پڑھ لے، لیکن کلمے کا اظہار انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ تصدیق بالقلب کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آ جاتے ہیں یہودیوں کے متعلقہ۔ یہودیوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے تو وہاں پر آپ کا واسطہ یہودیوں کے ساتھ بھی پڑا تھا۔ وہاں پر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے جو ہیں وہ آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے، مدینے کے یہودی جب ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا نا مشرکین کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے، یا اللہ وہ نبی بھیج، ہم اس کو مان کر اس کے ساتھ لے کر ان کو ختم کریں گے، مشرکوں کو ہم تباہ کر دیں گے۔ پتہ تو تھا ان کو کہ نبی جو ہے وہ آخری آنے والا ہے۔ اب وہ جو مشرک ہیں نا، وہ سنا کرتے تھے ان کی باتیں۔ قرآن مجید نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے فتح کی۔ اب وہ مشرک جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے انکار کر دیا، اور وہ جو مشرک لوگ تھے نا وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ ان کو کہتے ہیں یہ تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں تم ہمیں ڈرایا کرتے تھے، ہم نے تو اس نبی کو مان لیا ہے، تم نہیں مان رہے۔ قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ یہ لوگ یعنی یہ اہل کتاب یہودی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو، نظر پڑے تو بندہ جو ہے وہ پہچان جاتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ یعنی وہ دلی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے تھے۔ اور بھی کئی واقعات ہیں احادیث کے اندر جو انہوں نے تسلیم کیا ہے، وہ مانتے تھے دلی اعتبار سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت صفیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ ہیں، وہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، حیی بن اخطب۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے جس دن، تو کہتی ہیں کہ میرے والد اور چچا جو ہے نا وہ بھی جایا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے مدینے کے لوگ کہ آج شاید نبی علیہ السلام آ جائیں، آج آ جائیں ہجرت والے کر کے۔ تو جس دن نبی علیہ السلام آئے ہیں نا، تو میرا چچا اور میرا والد جو ہے نا دونوں شام کو واپس آئے گھر میں، تو بڑے پریشان تھے۔ تو میرا چچا یاسر جو ہے وہ میرے والد سے پوچھتا ہے کہ یہ وہی ہے؟ میرے والد نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ اچھا ایمان لانا ہے، ماننا ہے اس کو؟ نہیں ماننا نہیں۔ چلو پھر ٹھیک ہے، تو نہیں مانے گا تو میں بھی نہیں مانوں گا۔ حضرت صفیہ جو ہے یہ بعد میں مسلمان ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اپنے چاچے کا اور اپنے والد کا، اور دونوں جو ہے وہ یہودی سردار تھے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا، دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ واقعی سچے رسول ہیں، یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن مانا انہوں نے نہیں۔ اب ان کے دل کے اندر تصدیق پائی جاتی ہے، لیکن کبھی زبان سے انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، کبھی اقرار نہیں کیا، کبھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اس لیے یہ اہل کتاب جو ہیں وہ غیر مسلم کہلاتے ہیں، اس لیے ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس دلیل سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح تصدیق بالقلب کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اقرار باللسان کا ہونا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ عمل بالجوارح ہے۔ انشاءاللہ اس پر آئندہ خطبہ جمعہ میں روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔